بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ دن میں ہم 1 سے 4 کے درمیان کیوں تھک جاتے ہیں؟ اس لمحے کے دوران کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں دوپہر 1 سے 4 کے درمیان کون کون سے حادثات ہوتے ہیں؟ 1 سے 4 کے درمیان کون کون سے کام کرنا خطرناک ثابت ہوتا ہے؟ دوستو، میں آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک ترین ہاسپٹل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جہاں پر اکثر مریض زیادہ بے ہوش کر دینے والی دوا دینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور اکثر مریض سرجری ہونے کے 24 گھنٹے بعد مر جاتے ہیں۔ نرسز اور دوسرا میڈیکل اسٹاف مریضوں کو ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ مریض ہیں تو آپ کبھی بھی ایسے ہاسپٹل میں جانا پسند نہیں کریں گے، بلکہ آپ دوسروں کو بھی اس ہاسپٹل سے دور رہنے کا مشورہ دیں گے۔ مگر میں جس ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں وہ تو آپ کے علاقے میں ہی ہے۔ میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ دنیا کے کافی ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں، اور یہ مسائل زیادہ تر دوپہر 1 سے 4 تک کے اوقات کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ صرف میڈیکل کی فیلڈ میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے۔ اس اوقات کے دوران سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، سب سے زیادہ غلط فیصلے لیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے خود بھی اکثر یہ نوٹس کیا ہوگا، دن میں اکثر اوقات اور خاص طور پر 1 سے 4 آپ کی پروڈکٹیوٹی میں کمی آ جاتی ہے، آپ کے کام کرنے کی صلاحیت اور کام میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، آپ اپنے کام پر توجہ بھی نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں، اور جو کام آپ اس اوقات میں کر رہے ہوتے ہیں وہ لو کوالٹی اینڈ فل آف ایررز کے ہوتے ہیں۔ اس دوران آپ کی الرٹنیس، سمارٹنیس، انرجی اور کنسنٹریشن میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ دوست، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اہم کام دوپہر 1 سے 4 کے درمیان مت کریں، بلکہ اہم کام صبح 8 سے دوپہر 1 کے درمیان کریں۔ اہم کاموں کے لیے 9:30 سے 12:30 کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو تمام باتیں ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہوں، اس لیے ویڈیو کو مکمل اور توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، کیونکہ یہ باتیں آپ کے بہت کام کی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس ٹائم کو خود کے لیے اچھا بنا سکتے ہو۔ جب ڈنمارک میں اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لیا گیا تو ان اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان میں سے ایک گروپ کا ٹیسٹ 10 بجے لیا گیا اور دوسرے گروپ کا ٹیسٹ دوپہر 2 بجے لیا گیا۔ تو مسلسل 4 سال کے ٹیسٹ کے رزلٹ پر جب ریسرچرز نے غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ جن اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ صبح 10 بجے لیا گیا تھا ان کے نتائج دوسرے گروپ کے اسٹوڈنٹس جن کا ٹیسٹ 2 بجے لیا گیا تھا ان سے بہتر تھے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ دنیا میں ہر انسان اس کیفیت کا شکار ہوتا ہے روزانہ ان اوقات کار میں، اور اس کیفیت کو ایک نام بھی دیا گیا ہے جس کو آفٹرنون سلمپ کہتے ہیں۔ اسی ٹائم کے دوران میڈیکل پروفیشنلز زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس اچھے نہیں آتے، اور آپ بھی زیادہ بھرپور اور موٹیویٹڈ نہیں ہوتے۔ ہر انسان کی انرجی کا لیول مختلف ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ایک ہی طرح کی فیلنگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر میں آپ کے 24 گھنٹوں کا گراف بناؤں تو وہ کچھ اس طرح بنے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے آپ کے نیند سے بیدار ہونے کے بعد، اور یہ صبح کے آخر تک اپنی پیک تک پہنچ چکا ہے، اور دوپہر میں یہ لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آفٹرنون سلمپ ختم ہو جاتا ہے یہ دوبارہ واپس اوپر چلا جاتا ہے، اور ہمارے سونے تک یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت بڑی کمی آدھی رات میں ہوتی ہے، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح جب آپ صبح نیند سے جاگتے ہو دوبارہ یہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آفٹرنون سلمپ ایک نیچرل عمل ہے، مگر وہ کون سے عوامل ہیں جو اس کی شدت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ایسے کون سے طریقے ہیں جو اس کی شدت میں کمی بھی لا سکتے ہیں؟ تھنگس افیکٹ آفٹرنون سلمپ بیڈلی۔ تو ہم پہلے ان عوامل کو دیکھتے ہیں جو آفٹرنون سلمپ کو آپ کے لیے زیادہ خطرناک بناتے ہیں۔ نمبر 1، نیند کی کمی۔ ان میں سب سے بڑی وجہ نیند کی کمی یا نیند کا پورا نہ ہونا ہے۔
جب رات کو آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کی مینٹل الرٹنس بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور خاص کر آفٹرنون سلمپ کے دوران۔ اگر اس کے برعکس آپ نے اپنی نیند پوری کر لی ہے تو آفٹرنون سلمپ کا اثر آپ پر قدرے کم ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنے دن کو زیادہ استعمال کرنے کے لیے اپنی نیند کو کم کر دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جاگ کر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، جو کہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر انرجی لیول کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو اپنا کام مکمل کرنے میں زیادہ محنت اور توجہ دینی پڑتی ہے۔ مگر جو لوگ اپنی نیند مکمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دن میں کم وقت ہوتا ہے مگر ان میں انرجی زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور زیادہ کام کر پاتے ہیں۔ اس لیے پوری نیند آپ کی مینٹل پرفارمنس کے لیے بہت ضروری ہے، تو اپنی نیند پوری کریں۔ 7 سے 9 گھنٹے کی نیند آپ کی پرفارمنس کو بہتر بنا دے گی۔ اگر آپ اپنے جسم کو نیچرلی طور پر سلاؤ گے اور پھر جگاؤ گے بغیر کسی الارم کے تو یہ اور بھی زیادہ ایفیکٹو ہے۔ نمبر 2، ہیوی لنچ اینڈ مور کاربوہائیڈریٹس۔ دوسری وجہ جو آفٹرنون سلمپ کو خطرناک بناتی ہے وہ ہے ہمارے دوپہر کے کھانے میں کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ ہونا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لنچ کے بعد بھاری پن محسوس نہ ہو اور ہم پر سستی اور کاہلی کا اثر نہ ہو تو ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہو، بلکہ ایسی نارمل ہلکی غذا کھانی چاہیے جن میں دوسرے نیوٹریشنز کی تعداد زیادہ ہو، جو ہمارے ڈائجسٹو پروسیس پر زیادہ لوڈ نہ ڈالیں۔ آفٹرنون سلمپ سولوشنز۔ اس ٹائم کو خود کے لیے فائدہ مند کیسے بنائیں؟ نمبر 1، بریک 20 to 30 منٹس۔ ہم اس آفٹرنون سلمپ کو 20 سے 30 منٹ کی بریک سے بھی کم کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے آپ زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو اور 1 سے 4 کے درمیان آپ کی کنسنٹریشن بالکل ہی کم ہو جاتی ہے اور آپ کا پروڈکشن لیول بھی کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کام کر رہے ہوتے ہو مگر وہ کام ہائی کوالٹی کا نہیں ہوتا۔ ہم سست ہو جاتے ہیں، ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے اور ہم بہت زیادہ غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ جب آپ اس ٹائم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ کام سے بار بار ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور آپ کو کام پر فوکس کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس وقت کچھ ٹائم کی بریک لے لیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن بریک کے دوران آپ نے خود کو کام سے بالکل ہی الگ کر لینا ہے، اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا۔ اگر آپ کام کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے ذہنی دباؤ یعنی مینٹل فٹیگ میں اضافہ ہوگا، اس لیے خود کو سائیکولوجیکلی اپنے کام سے بالکل الگ کر لیں۔ اگر آپ کہیں باہر واک کے لیے چلے جائیں تو یہ آپ کو فزیکلی آپ کے کام کے انوائرمنٹ سے دور کر دے گا۔ اس طرح آپ کو ایک نیا انوائرمنٹ ملے گا جو کہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ کسی سے زیادہ فرینک ہیں تو اس کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ کر لیں، اس سے بھی آپ کی مینٹل فٹیگ میں کمی واقع ہوگی۔ اس لیے ایک اور بھی طریقہ ہے اپنے آفٹرنون سلمپ کو کم کرنے کے لیے، وہ ہے پاور نیپ۔ نمبر 2، پاور نیپ۔ اس سے آپ کی مینٹل فٹیگ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور آپ کی مینٹل الرٹنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ کی نیپ کا کوئی بھی فائدہ نہیں، آپ کو کم سے کم 15 سے 20 منٹ کی نیپ لینی چاہیے، جس سے یہ بات ثابت ہے کہ اس 15 سے 20 منٹ کی نیپ سے آپ کو 3 گھنٹے کی مینٹل الرٹنس حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ نیپنگ کے معاملے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس سے ان کی مینٹل ایبلٹی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ 20 منٹ کی نیپنگ کے بجائے 1-2 گھنٹے مکمل سو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا دماغ نیند کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے سلیپ انرشیا کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے جب آپ صبح نیند سے اٹھتے ہو تو آپ سلو اور غنودگی کی حالت میں ہوتے ہو، اسی کو سلیپ انرشیا کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دوپہر میں سو جائیں گے تو آپ سلیپ انرشیا کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے صرف آپ کو 20 منٹ کی پاور نیپ ہی لینی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ پاور نیپ کے دوران خود کو مکمل طور پر پرسکون اور ریلیکس کر لیں۔ اکثر لوگوں کو پاور نیپ لینے کے لیے موقع نہیں ملتا ان کے ورکنگ انوائرمنٹ کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے کہ آفٹرنون سلمپ کے دوران کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام نہ کریں، بلکہ کوئی ایسا کام کریں جس کو کرنے سے کوئی خاص اثر نہ پڑتا ہو، یہ جس کو آپ کو فزیکلی یا مینٹلی طور پر نہ کرنا پڑے، یعنی اس پر آپ کو زیادہ توجہ نہ دینی پڑتی ہو اور وہ کام آپ بہت بار کر چکے ہوں، یعنی کہ ایزی ٹاسکس۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے امپورٹنٹ کام
आफ्टरनून स्लंप से पहले या बाद में करें। जब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अपनी पीक पर हों तो अपने काम पर कंप्रोमाइज मत करें। अब मैं आपको आफ्टरनून स्लंप की कुछ और साइंस के बारे में बताता हूँ। इसकी बायोलॉजिकल वजह है कि ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जिस्म के बहुत सारे फंक्शंस हमारे सर्केडियन रिदम से कंट्रोल होते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर एक घड़ी की तरह काम करता है। ये हमारे जिस्म के हार्मोन्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर और दूसरे बहुत सारे फंक्शंस को सारा दिन कंट्रोल करता रहता है। आपको ये जानकर हैरत भी होगी कि हमारा जिस्म अच्छी तरह जानता है कि उसे कितने बजे सोना है और कितने बजे जागना है, और ये सब कुछ सर्केडियन रिदम की ही वजह से मुमकिन होता है। जब हमारे सोने का वक्त होता है तो हमारे जिस्म में मेलाटोनिन की मिकदार में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हमें नींद आना शुरू हो जाती है, और जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो मेलाटोनिन की मिकदार बहुत कम हो जाती है और इसकी जगह हमारे जिस्म में कोर्टिसोल की मिकदार बढ़ जाती है और हम नींद से बेदार हो जाते हैं। इसीलिए सर्केडियन रिदम का हमारे जिस्म की अलर्टनेस, हमारे दिमाग की सलाहियत और हमारे जिस्म के एनर्जी लेवल के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है। हमारी सोचने समझने की सलाहियत यानी कॉग्निटिव एबिलिटी तमाम दिन एक जैसी नहीं रहती। हम दिन में कुछ वक्त के लिए एनर्जेटिक और स्मार्टर होते हैं और कुछ वक्त के लिए हमारी एनर्जी और स्मार्टनेस में कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पर रात के वक्त हमारी एनर्जी और अलर्टनेस कम हो जाती है और रात 2 से 4 तक ये बिल्कुल ही कम हो जाती है, मगर हमें इसका एहसास नहीं होता। और जब हम बेदार होते हैं तो हमारी एनर्जी और अलर्टनेस में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो जाता है और ये सुबह के आखिर तक बिल्कुल ही हाई लेवल पर पहुंच जाती है। इसलिए हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन ये लेवल दोपहर में कम होना शुरू हो जाता है। इससे ही आफ्टरनून स्लंप कहा जाता है। ये हमारे सर्केडियन रिदम की ही वजह से होता है, जो कि हमारे नींद से जागने के 7 घंटे बाद शुरू होता है। यानी कि ये 1 से 4 तक का टाइम होता है जिससे हम आफ्टरनून स्लंप कहते हैं।